اعلیٰ حضرت کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے خاکے کا مختصر پہلو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا مختصر تعارف سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 10 شوال 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ آپ صاحب ثروت، دینی و علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا نام محمد ہے۔ دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد افغانستان کے صوبہ قندھار کے قبیلہ بڑہیج کے پٹھان تھے۔ ہجرت کر کے مرکز الاولیاء لاہور آئے اور پھر دہلی چلے آئے۔ آپ کے والد علامہ مفتی نقی علی خان قادری، دادا مولانا رضا علی خان نقشبندی اور پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول ما رہروی قادری رحمہ اللہ علیہ تھا، جو علم و معرفت اور تقوی پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بچپن پاکیزہ اخلاق، اتباع سنت و حسن سیرت سے مزین تھا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ 1-2 بار سبق دیکھ کر کتاب بند کر دیتے اور استاذ کو لفظ بلفظ سنا دیتے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کے موضوع پر ایک بڑے اجتماع میں تقریر فرمائی۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ نگاہیں جھکا کر چلتے۔ 7 سال کی عمر سے رمضان المبارک کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے والد سے تمام علوم کی تکمیل کے بعد سند فراغت حاصل کی اور پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ پھر آخر وقت تک فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ کم و بیش 70 علوم میں قلم اٹھایا۔ 70 علوم و فنون پر آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی۔ قرآن و حدیث سمیت ہر فن میں دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت میں تو اس قدر کمال تھا کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر اس طرح گھڑی ملا دیتے کہ 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دینی علوم میں قرآن، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف وغیرہ کے ساتھ دنیاوی علوم، علم ریاضی، علم تکسیر، علم حیات، علم جفر وغیرہ میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پورا قرآن مجید فقط 1 ماہ میں حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی حاضر جوابی سے لوگ حیران و ششدر رہ جاتے۔ جو حوالہ بیان فرماتے بعین ہی اسی کتاب اور صفحے پر ہوتا، 1 لائن کا بھی فرق نہ ہوتا۔ ہزاروں کتب اور لاکھوں مختلف علمی مسائل کا چلتا پھرتا آپ ذخیرہ تھے۔ اکثر تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے۔ ترجمہ کنز الایمان سمیت مختلف عنوانات پر اردو، عربی، فارسی زبان پر مشتمل کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ فتاوی رضویہ جدید 32 جلدوں میں آپ کی علمیت کا نہایت عظیم الشان شاہکار ہے۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد کم اور تلامذہ کی تعداد کثیر ہے۔ آپ نے 19 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ کل 7 اولادیں ہوئیں، 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ شیخ العلماء و حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان۔ پھر ان سے مزید اولاد کا سلسلہ چلا۔ 2 بار حج کی سعادت حاصل کی۔ پہلی بار والدین کے ساتھ گئے اور بڑے بڑے علماء مکہ و مدینہ سے حدیث، فقہ، اصول تفسیر و دیگر علوم میں سندیں حاصل کی۔ دوسری بار دیگر گھر والوں کے ساتھ گئے اور کبار علماء مکہ و مدینہ نے آپ سے سندیں و خلافتیں حاصل کی اور دونوں ہی بار نہایت ہی اعزاز و اکرام سے پیش آئے۔ دوسری بار روضہ مبارکہ پر حالت بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ عشق حبیب خدا کا سر تاپا نمونہ تھے۔ محفل میلاد شریف میں ادباً 2 زانو بیٹھے رہتے۔ ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی۔ پاؤں پھیلا کر نہ سوتے بلکہ اس طرح سوتے کہ جسم کی حیت لفظ
لفظ محمد جیسی ہو جاتی۔ پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا کرتے رہے۔ عظیم الشان نعت گو آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش، عشق و محبت و محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ والدین کے ایسے اطاعت گزار تھے کہ دوسرے حج کے لیے والدہ کی اجازت کے بغیر جانا گوارا نہ کیا۔ علماء اہل سنت کے ساتھ نہایت ہی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے، خصوصاً سادات کرام سے بہت محبت فرماتے۔ مسلمانوں کی دلجوئی، حوصلہ افزائی اور اصلاح کا جذبہ آپ کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بچوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کا احترام سکھاتے، کبھی کہا نہ لگاتے، جانب قبلہ نہ تھوکتے نہ ہی پاؤں پھیلاتے، کبھی وقت ضائع نہ فرماتے، بعد عصر عام ملاقات فرماتے، اپنی ذاتی اشیاء استعمال فرماتے، کھانے پینے پہننے کی کوئی چیز کسی سے نہ مانگتے، کبھی اتنا مال جمع نہ ہونے دیا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی، جو بھی مال آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے، امیر و غریب میں امتیاز کے بجائے مساوات فرماتے، غریبوں کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتے، ہمیشہ ان کی مدد فرماتے، بسا اوقات اپنے ذاتی استعمال کی اشیاء بھی انہیں عطا فرما دیتے۔ اعلیٰ حضرت نہ صرف فرائض و واجبات کی ادائیگی کی سختی سے پابندی کرتے بلکہ سنن و نوافل و مستحبات کو بھی ترک نہ فرماتے۔ استنجا وغیرہ کے سوا ہر فعل کی ابتدا سیدھی جانب سے رائٹ سائڈ سے فرماتے۔ تحریر و تقریر وغیرہ کسی بھی دینی یا دنیاوی معاملے کے بدلے میں رقم یا ہدیہ وغیرہ قطعاً قبول نہ فرماتے۔ تکبر کو کبھی قریب نہ آنے دیا، ہمیشہ تواضع و عاجزی کو اختیار کیا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ قیمتی ملبوسات وغیرہ سے بچتے، سادہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ کی خوراک بہت ہی کم تھی، پیٹ بھر کر کھانا تناول نہ فرماتے بلکہ بسا اوقات کئی ایام تک کھانا ہی نہ کھاتے۔ البتہ کسی دعوت پر تشریف لے جاتے تو وہاں میزبان کی دلجوئی کی خاطر کھانا تناول فرما لیتے۔ آب زمزم نہایت مرغوب تھا، خوب پیٹ بھر کر نوش فرماتے۔ اعلیٰ حضرت ہر معاملے میں شریعت کی پاسداری فرمایا کرتے۔ آپ کی دوستی یا بغض فقط اللہ کے لیے ہوتا تھا، کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہ لیتے، برا بھلا کہنے والوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی حد درجہ خیال فرماتے، اگرچہ حقدار کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ البتہ ناموس رسالت کے بے باک اور نڈر محافظ تھے۔ اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی خوب پکڑ فرمائی اور ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں کسی بھی طرح سر نہ اٹھانے دیا۔ الغرض اعلیٰ حضرت ایک ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ علم و حکمت کا وہ بحر بے کراں 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی بروز جمعۃ المبارکہ آخری وصیت قلم بند کروانے کے بعد اس دار فانی سے کوچ فرما گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے اور 25 صفر ہی کو ہر سال آپ کا یوم عرس دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی سچی محبت عطا فرمائے۔